سب سے پہلے تو آپ اپنا تھوڑا تعارف کرا دیں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو، اور اس کے بعد پھر انڈا پارٹی الیکشن کے اغراض و مقاصد یہ کیا ہیں، یہ ذرا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شیخ صاحب اور شاہ صاحب آپ کو بھی السلام علیکم۔ تو میرا جو نام تو آپ نے بتا دیا، عمران محبوب نام ہے میرا، اور انٹرا پارٹی الیکشن جو ہو رہے ہیں ڈینمارک میں صدارت کے لیے ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب جو میرے ساتھ ہیں یہ جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں میرا تعلق ڈسٹرکٹ جہلم سے ہے اور ایک سیاسی گھرانے سے ہے۔ میرے والد صاحب پہلے آرمی میں تھے، آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے سیاست جوائن کی اور 4 دفعہ وہ اپنے علاقے میں الیکشن پارٹیسپیٹ کیا اور الحمدللہ 4 الیکشن وہ جیتے۔ تو بڑے بھائی جان جو میرے ہیں وہ بھی موجودہ تحصیل دینا ڈسٹرکٹ جہلم میں تحریک انصاف کے صدر ہیں۔ یہ تو تھا سیاسی تعارف، اور یہاں ڈینمارک میں آئے ہوئے مجھے 16 سال ہو گئے ہیں۔ ابھی میں سروسز کا چھوٹا موٹا بزنس کر رہا ہوں، الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ تو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے آپ نے پوچھا، یہ خوبصورتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ عمران خان نے یہ انٹرا پارٹی الیکشن سسٹم شروع کیا ہوا ہے کہ وہاں کی جو کمیونٹی ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، ان کو یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اپنے پریزیڈنٹ کا انتخاب بائی ووٹ کریں۔ تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو بیک ڈور سے آئے اور پریزیڈنٹ بن جائے۔ تو بہت سی یہاں پہ تھوڑی غلط فہمیاں لوگوں کو کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں 2 پارٹیاں ہوتی ہیں اور شاید ان کا کوئی ذاتی اختلاف ہے۔ یہ کوئی ہمارا ذاتی اختلاف نہیں ہے، ہم دونوں پارٹیاں ہیں، عمران خان کے فالوور ہیں، ان کے ویژن کو فالو کرتے ہیں، ان کی ہی انسٹرکشن پہ جو بھی ہو ان کی اسی کو ہم فالو کر کے یہ سارا سسٹم چلاتے ہیں۔ تو یہ جو 2 مختلف دڑے بنے ہوئے ہیں، یہ صرف الیکشن تک ہیں، الیکشن کی حد تک، اس کے بعد کوئی ہمارا کسی قسم کا کوئی بھی نہ پہلے ذاتی اختلاف تھا نہ ہے۔ تو اس لیے کوئی لوگ بہت یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن میں 2 پارٹیاں آمنے سامنے نہیں ہے، ایک سسٹم ہے، جمہوری طریقہ ہے، اور اس جمہوری طریقے کو فالو کرتے ہوئے 2 پینل ہیں بس، اور اس سے زیادہ کوئی اس کو سیریس لوگوں کو لینے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں، نہ عمران خان پہ، ہم سب کا جو اعتماد ہے وہ ایک ہی ہے۔ آج عمران خان ایک کوئی بات کہیں گے، ہم سب لبیک ان کی آواز پہ کہیں گے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری تھا بتانا کہ ہم جو 2 پینل، ادھر ایک ہمارا پینل ہے جس کا نام انصاف پینل ہے، اس کے لیے میں اور شاہ صاحب کا تعارف ہو چکا ہے، اور جو ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ چودھری عمر صاحب ہیں، اور اس کے بعد ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ملک مظہر صاحب ہیں، اور انفارمیشن کے لیے ہمارے علی بھائی جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن کی جو ٹیم ہے اس کا مختصر سا تعارف تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ ٹھیک ہے، اچھا عمران صاحب، ایک تو یہ بتائیں کہ تھوڑا سا طریقہ کار بتا دیں کہ ممبرشپ کا کیا طریقہ کار ہے، اور کیسے آپ لوگوں کے ساتھ یا دوسرے گروپ کے ساتھ کوئی رابطہ کرنا چاہے ممبرشپ کے لیے یا ووٹنگ کے لیے، یہ تھوڑا سا طریقہ کار بتا دیں، پھر تھوڑا سا بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ سر یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کا جو سسٹم ہے نا، یہ الیکٹرانک سسٹم ہے۔ اس میں آپ کو لنک ملتا ہے، اور اس لنک کے ذریعے ہی آپ نے اپنے ووٹ کا اندراج کرنا ہوتا ہے، اور ووٹ کا اندراج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہونا چاہیے، نائی کاپ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو اس کی فیس ہے، ممبرشپ فیس 269 کرون پر ووٹر کی فیس ہے۔ تو یہ جب آپ کی ووٹ بن جاتی ہے، ایک ای میل ایڈریس آپ کو دینا ہوتا ہے، اور ویریفیکیشن جو ہوتی ہے ووٹ کی، وہ آپ کی ای میل میں اسی وقت آ جاتی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ممبر بنے ہیں، اور یہ آپ کا ممبرشپ نمبر ہے۔ اور پھر کٹ آف ڈیٹ ہوتی ہے، کوئی بھی جس طرح آج ابھی آ جائے، کل آ جائے، 2 ہفتے کی، اس کے بعد آپ ممبرشپ انٹر نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایک ووٹنگ لسٹ آتی ہے، ایک آئے گی ہمارے انصاف پینل کی طرف سے، ایک دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں ان کی طرف ایک لسٹ آئے گی کہ آپ اپنے ووٹرز کو چیک کر لیں، جو ووٹ آپ نے اندراج کیے ہیں وہ ہو چکے ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی مس ہے تو پھر ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ جو ووٹ ہے ہم نے اندراج کیا تھا، اس کی پیمنٹ کی تھی، یہ نہیں ہوا، تو پھر وہ دوبارہ کنفرم کرتے ہیں۔ یا کچھ ایسے ووٹ ہوتے ہیں جو الیگل طریقے سے کچھ بنائے جاتے ہیں، یعنی کہ ووٹر کی عمر کم ہوتی ہے تو بنا دیا جاتا ہے، یا کوئی اور دوسرے طریقے سے بنا دیا جائے تو پھر اس پہ ہم اعتراض بھی کر سکتے ہیں، تو پھر وہ بھی جو امپروو نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر او آئی سی ایک الیکشن کا دن مقرر کرتی ہے،
اور اس کے بعد جس اچھا بندے نے ووٹ بنائی اور جو ٹیلی فون نمبر دیا اس ٹیلی فون نمبر پہ ان کو ایک SMS آئے گا کہ آپ اپنا ووٹ جو ہے اچھا انصاف پینل کو دینا چاہتے ہیں یا دوسرے گروپ کو. یا یہ آ جائے گا یا ایک نمبر آئے گا فار ایگزامپل 60 یا 90 اس طرح کا. تو وہ آپ نے اس SMS پہ رپلائی کرنا ہے, وہ نمبر 10 مارک کا ہوگا جس سے SMS آئے گا. اگر وہ SMS آپ کو نہیں آتا تو بھی انہوں نے ایک ہیلپ لائن نمبر دیا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ فون کریں اور کہیں کہ ہمارا ووٹ بنا ہوا ہے, یہ ہمارا ممبرشپ نمبر ہے, لیکن ابھی تک ہمیں میسج نہیں آیا ووٹ ڈالنے کے لیے, تو پھر آپ خود بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد اسی رات کو رزلٹ آ جائے گا. یا اب یہ سسٹم ہے کہ 7 پولنگ 2 پول لگے ہوں گے, ایک ان کا ایک ہمارا جو ووٹ آئے گی وہ ادھر کاؤنٹ ہوتی جائے گی, لائیو کاؤنٹ ہوتی جائے گی, آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا رزلٹ لائیو. تو یہ سب سسٹم تھا, پروسیس ہے ووٹ کا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب آپ بھی یا عمران صاحب آپ بھی اگر بتانا چاہیں, اللہ کرے آپ کو کامیابی ہوتی ہے, ہماری تو یہ دعا ہے, کیونکہ جو بھی بندہ اچھے کاز کے لیے کام کر رہا ہے اس کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں, اور میڈیا کی طرف سے بھی ہر قسم کی جتنی بھی کوئی سہولت ہم کام کر سکتے ہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ کرے آپ کی کامیابی اگر ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں کیا کوئی اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں؟ اور خاص طور پہ اگر میں ذکر کرنا چاہوں, یہاں کافی سارے مسائل ہیں ہماری کمیونٹی کے, امبیسی کے ساتھ مل کر یا ویسے ان جنرل, تو وہ آپ کس طرح ان کو حل کروانے کی کوشش کریں گے؟ یہ تھوڑی سی اگر بتانا چاہیں آپ, کیا صاحب آپ بھی یا عمران صاحب آپ بھی؟ جی دونوں بھائی بتا دیتے ہیں, میں کچھ بتا دیتا ہوں جو رہے گا شاہ صاحب بتا دیں گے. جو مینوفیسٹو ہمارا اس میں سب سے زیادہ جو ہم نے توجہ دینی ہے نا, وہ ہمارے اپنے اوورسیز کے رائٹس ہیں. شیخ صاحب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے اللہ پاک کی طرف سے, چاہے وہ کورونا کی صورت میں ہو, چاہے وہ پانی کی کمی کی صورت میں ہو, زلزلہ ہو, کچھ بھی ہو, تو سب سے زیادہ جو مدد کرتے ہیں وہ ہم اوورسیز ہوتے ہیں. تو اس لیے لیکن پرابلم یہ جتنی بھی پچھلی گورنمنٹیں گزری ہیں, ہماری طرف صرف توجہ اس وقت دی گئی ہے جب کہ ان کو کوئی فنڈ چاہیے ہم سے, کبھی بھی ہماری اس کے علاوہ کوئی بھی سہولیات نہیں دی گئی. تو سب سے پہلے جو ٹاپ پریورٹی ہوگی وہ یہاں کے جو لوگ ہیں جو اوورسیز یہاں پہ رہ رہے ہیں, جو بھی ہماری کمپین میں شامل ہیں, دوست ہیں, ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, سب سے پہلے انشاءاللہ ان کے جتنے بھی بیسک جو پرابلم ہے, فار ایگزامپل ہمارا کیا پرابلم ہے کہ جس طرح شاہ صاحب نے ابھی کہا کہ انہوں نے زمین لی اور وہاں پہ قبضہ کسی اور کا ہے, تو جتنی ہماری رسائی ہوگی انشاءاللہ ہم ان کی مدد کریں گے. سب سے بڑا پرابلم ابھی جو بنا ہوا ہے وہ امبیسی میں جو نیا سسٹم آ گیا ہے کہ ویزا آن لائن ہو گیا ہے, تو جو ہمارے بزرگ ہیں بےچارے بوڑھے ہیں یا مائی ہیں جن کے گھر میں بچے نہیں ہیں, وہ اپنا فارم آن لائن فل نہیں کر سکتے. ہم ان کی اس طریقے سے بھی مدد کریں گے, ان کی رہنمائی کریں گے, اور انشاءاللہ پاکستانی گورنمنٹ سے کہیں گے کہ آپ کچھ کوٹا ایسا رکھیں جو لوگ مینول اپنا ویزا امبیسی میں فزیکل جا کے لگوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگوا لیں. پھر اس کے بعد سر جو پرابلم ہوتی ہے وہ اوورسیز کی پرابلم ہے PIA کے حساب سے. اللہ کرے PIA انشاءاللہ کوشش تو ہے سب کی کہ دوبارہ آ جائے. تو وہ جو ان کے مسائل ہیں PIA سے, فار ایگزامپل لے ٹکٹوں کا پرابلم ہے, ابھی ریسنٹلی جو PIA نے اپنے ٹکٹ کینسل کیے تھے اور پیسے واپس کرنے تھے, اس کے سلسلے میں لوگوں کو کافی پرابلم ہوئی تھی. پیسے جو گورنمنٹ نے 100% واپس کیے تھے لیکن لوگوں کو وہ پیسے 100% مل نہیں رہے تھے. تو اس لحاظ سے وہ بھی اگر کسی کا پرابلم ہے تو اس میں بھی ہم مدد کریں گے. ID کارڈ کا جس ملک میں رہتے ہیں آپ, اس ملک میں آپ بیسٹر ہیں اپنے ملک کے. تو یہ کوئی اور یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ زبردست پلیٹ فارم ہوتا ہے, آپ یہاں سے آئیڈیا لے کے آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے ملک میں. تو اگر آپ کا سیاسی وجود بہت ضروری ہے, اور یہ جو کوئی بھی سیاسی پارٹی ہوتی ہے جب وہ اقتدار میں ہو پاکستان میں, تو وہاں پہ جو اس کے نمائندے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ابھی ہم ہیں ایگزیکٹو کے ممبر ہیں یا دوسرے ہیں, تو ہم اس کمیونٹی کے درمیان اور اپنی پاکستان کی جو جماعت ہے ایک برج کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. ہم ان کے پاس اپنے آئیڈیاز ان کو بتا سکتے ہیں, جس طرح آپ کے کسی کے ساتھ اچھے دوستی یا ریلیشن ہے, یا جس طرح کوئی منسٹر صاحب ابھی ریسنٹلی چودھری فواز صاحب یہاں آئے تھے, تو بہت سے آئیڈیا یہاں سے وہ لے کے گئے تھے, بہت سے انرجی کا آئیڈیا لے کے گئے تھے, کنسٹرکشن کا لے کے گئے تھے. پھر وہ ایک اور جو پانی کو فلٹر جو ہوتا ہے پانی صاف کرنے والا, اس کے بھی بارے میں بہت سی انفارمیشن ہے جو وہ یہاں سے لے کے گئے تھے. اس لیے کسانوں کے جو سپرے کرنے والی مشینیں ہیں ادھر میں ان کو لے کے گیا تھا, اس کا بھی آئیڈیا لے گئے تھے. تو یہ بہت ضروری ہے, یہ ایک برج ہوتا ہے سیاسی جماعتیں. تو کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے نون لیگ ہے یا ہم ہیں,
تو وجود اپنا ضرور رکھنا چاہیے، اپنے پاکستان کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ انٹریکشن ہونا چاہیے، اور ان کو یہاں انوائٹ کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے دیکھیں یہ سسٹم ہے، جمہوریت ہے، ایسے ہی جمہوریت چلتی ہے، ہم ووٹ دیتے ہیں تو ہمیں اپنے رائٹ ملتے ہیں۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ لازمی ہونا چاہیے، اسی لیے اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا، اس لیے نہیں بنایا کہ اچھا بزنس ہو، اچھی گاڑی ہو یا سارا کچھ ہو، اسی لیے بنایا کہ وہ اگر اپنے آپ سے اگر کسی کی کچھ خدمت کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ آپ اس فیلڈ میں رہ کے اپنی کمیونٹی کی خدمات کر سکتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کمیونٹی میں رہ رہے ہیں، آپ ہر روز فیس بک پہ دیکھتے ہیں جتنی یہ کمیونٹی ہمیں پیار اور محبت دے رہی ہے نا، یقین کریں ہمارے پینل نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا اتنا زیادہ ہمیں پیار ملے گا۔ تو انشاءاللہ میرا یہ آپ سے وعدہ ہے اس کمیونٹی سے، ہمارے ایگزیکٹو ٹیم کی طرف سے، کہ ہم کبھی آپ کو لیٹ ڈاؤن ہونے نہیں دیں گے۔ ہم جہاں تک ہو سکا جتنا بھی ہمارے سورسز ہوئے، جہاں کی کمیونٹی کے جو مسائل ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو اجاگر کریں گے اور حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کسی پلیٹ فارم پہ ہمیں یہ لگا کہ ہم نے آپ کے لیے کوشش کی ہے اور وہ حل نہیں ہوئے، یقین کریں پھر ہم بھی کسی میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر ہم بھی نہیں پارٹ رہیں گے اس ٹیم کا، ہمیں بھی پھر کوئی شوق نہیں ہے۔ ہم اگر اس میں ہم شاہ صاحب کا ایک اپنا بزنس ہے، ہر بندے کا یہاں بزنس ہے، ہم اپنا فیملی ٹائم دے کے ہم سارا کچھ کر کے اگر لگے ہوئے ہیں، یقین کریں اللہ گواہ ہے، ہمیں کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ ہمیں لالچ ہے تو اس بات کا ہے کہ ایک شخص ایماندار آیا ہے پاکستان میں، اور اس کے دور حکومت میں اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں اس کمیونٹی کے لیے تو ہم ضرور کریں گے۔ ہم یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، بلکہ ہم انہی کے بچے ہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ تو باقی آپ کو شروع سے لے کر بھی بتا دیا تھا، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ دو گروپ کھڑے ہیں اور ان کا کوئی ذاتی اختلاف ہے اور ان کی لڑائی ہے۔ ہماری کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں، ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں، ہمارا نظریاتی اختلاف ہے ضرور ہے، جس طرح ہم نے ملنے ملانے کی کوشش کی تھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ملے ہیں، یہ نظریاتی اختلاف ہے۔ ہمارا نظریاتی اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس ہماری ٹیم میں وہی لوگ شامل ہونے چاہیے جو 20-10 سال سے پی ٹی آئی میں ہیں، لیکن نہیں، آج اگر کسی کو عمران خان کا ویژن ٹھیک لگتا ہے، از موسٹ ویلکم، ہمارے گروپ میں آئے، ہماری پارٹی کا حصہ بنے۔ اگر کسی کو لگتا ہے عمران خان کام صحیح نہیں کر رہا، وہ چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ 10 سال سے لگے ہیں، 20 سال سے لگے ہیں، ہم جی 15 سال سے لگے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کل بھی کوئی آتا ہے، آج بھی آتا ہے، از موسٹ ویلکم۔ یہی ہمارا ان کا تھوڑا تھوڑا نظریاتی اختلاف ہے، وہ سمجھتے ہیں یا دیکھیں ہم جو ہمارا پینل ہے انصاف پینل، ہم کوئی جاگیردار نہیں ہیں اپنی پارٹی کے کہ ہم فیصلہ کریں کہ کس نے آنا ہے، کس نے رہنا ہے، کس نے جانا ہے، نہیں، موسٹ ویلکم، سب آئیں۔ آج کوئی اور آئے گا، وہ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، انٹیلیجنٹ ہوگا، خدمت اچھی کرے گا، ہم اس کو کہیں گے آؤ یہاں بیٹھو۔ ہم اس کا ماضی نہیں دیکھیں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے اچھا جی تم تو 6 سال پہلے تو تم نون لیگ میں تھے، 4 سال پہلے تو تم پی ٹی آئی میں تھے، نہیں، از موسٹ ویلکم۔ اگر کام کرنا چاہتا ہے کمیونٹی کے لیے، پارٹی کے لیے، تو نو پرابلم۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں اور ہم پہ اعتماد کریں، انشاءاللہ ہم کبھی آپ کے اعتماد کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب۔ تھینک یو سو مچ شاہ صاحب، آپ کا بھی، اور عمران محبوب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنی بھی باتیں اس پروگرام کے توسط سے ہماری کمیونٹی تک پہنچیں گی یا پوری دنیا تک پہنچیں گی، ان میں کچھ نہ کچھ وزن تو ضرور ہے، اور اللہ کرے آنے والا وقت آپ کی نیتوں کے ساتھ، آپ کے صحیح مثبت سوچ کے ساتھ ہماری کمیونٹی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوشش ہونی چاہیے۔ اور ہماری بھی یہ دعا ہے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے اور پاکستان سے باہر جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی ان کے پریشانیاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دور بھی کرے۔ اور آپ جیسے لوگ جب تک میں قائم ہیں، آباد ہیں، ان کی سوچ کے ساتھ لازمی بات ہے کہ ان پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش ضرور کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ایک احمد صاحب کے شعر سے میں کام کرنا چاہوں گا کہ شکوہ ظلم پہ شخص سے تو کہیں بہتر ہے کہ ہم اپنے حصے کا چراغ جلاتے جائیں۔ آپ اپنی نیت کے ساتھ